میرے محترم بزرگوں دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں تاکہ ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ہمیں ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہیں گے تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں۔ جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا ہوگا تو اس کا نفع پورا ہوگا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا، اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہنا، اس لیے کہ ہر مجلس کا ایک رنگ ہے اور ہر مجلس سے ایک کام متعلق ہے۔ جب اجتماع پورا ہوگا تو ساری مجالس مل کر کام کی ایک مضبوط شکل ہماری ذہنوں میں اور ہماری زندگیوں میں قائم ہوگی، اور اس مضبوط شکل کو اپنانے کے نتیجے میں کام کا پورا نفع ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے راستے سے عالم کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہنا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے۔ مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اس وقت بنتی ہے جب بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ نے دین کی بات میں بڑی طاقت رکھی ہے زندگیوں کی تبدیلی کی۔ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں ایک گھر پر ڈکیتی کی کوشش ہو رہی ہے اور گھر کے اندر سے آواز آئی قرآن پاک کے پڑھنے کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں؟ بس اس بات کا کانوں کے راستے سے دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے ہی نکلا، آ گیا، اور اپنی ساری چوری چکاری کے سامان کو توڑ پھوڑ کر پورا مجمع بیت اللہ پہنچا اور سچی پکی توبہ کر کے بہت بڑے اللہ والے بن کر دنیا سے گئے۔ یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن اثر اس وقت میں ہوگا جب یہ دل تک پہنچے گی۔ تو دل تک بات کے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بات کو جاگ کر سننا۔ آنکھیں کھلی ہے تو کان کھلے ہیں، آنکھیں بند ہوئی تو کان بند ہو گئی۔ اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ٹیکا نہیں لگانا، یہ ساری سونے کی نیتیں ہوتی ہے۔ جب یہ کام آدمی کر لیتا ہے تو نیند آئی جاتی ہے، سونے کی نیت کر لیا تو نیند آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے بات کرنے والے کی طرف ہی دیکھتے رہنا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، نہ نیچے دیکھیں نہ آنکھیں بند کریں۔ اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں، اس لیے کہ جب دھیان اور توجہ اور ارادے سے بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ بات کے سننے کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں عمل کی توفیق دیں گے۔ اس لیے دل بھی یہاں ہو، دل دماغ بھی یہاں ہو، اور جسم بھی یہاں ہو۔ جسم یہاں ہے، دل دماغ ادھر ادھر ہے تو کانوں تک آواز آئے گی، ٹکرا کر واپس چلی جائے گی، اور جسم کے ساتھ دل دماغ یہاں ہے تو کانوں کے راستے سے بات دل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے دھیان سے، توجہ سے، ارادے سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے سننا کہ جو بات سنی جائے گی ساری مجالس میں ان باتوں پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر آدمی کی کوشش دیکھی جائے گی، کوشش صحیح ہے یا غلط ہے، تو ایک تو کوشش پر ملے گا، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ دوسرا قاعدہ کلیہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر آپ نے عمل کی نیت کیا ہے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے،
جی چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے، عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بات کو عمل کی نیت سے سننا، عمل کی نیت سے بات کے سننے کا نفع یہ ہے کہ وہ بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، اور عمل کے وقت میں یاد آئے گی۔ کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو ابھی اس مجلس سے متعلق ہوتی ہے تو ابھی عمل میں آ جائے گی، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو زندگی میں دوسری جگہ پر سے متعلق ہے، کہ کاروبار سے متعلق ہے، تو جب آپ کاروبار میں بیٹھو گے تو بات آپ کو یاد آئے گی کہ اس کاروبار میں مجھے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ بات فلانی جگہ سنی تھی۔ تو عمل کا نفع یہ ہوگا کہ بات ضائع نہیں ہوگی، بات محفوظ ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی کا مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے کہا کہ میرا یہ خاص دوست ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے تم کو تیار کرنے ہیں، اور اس نے 10 قسم کے کھانے گنائے۔ اگر پاس میں بیٹھے والے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا تو وہ نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی بتا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، اس لیے کہ باورچی نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے، تو بات اس کے پاس محفوظ ہو گئی۔ تو عمل کی نیت سے سننے کی وجہ سے پورے اجتماع میں جتنی باتیں ہمارے دل دماغ پر پہنچے گی وہ محفوظ ہوتی چلی جائے گی، اور زندگی میں وقت پر عمل کے راستے سے نکھار لاتی چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اس بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک لے جانے کی نیت سے سننا، کہ بات کو کہاں تک لے جانا ہے، کہ پورے عالم میں لے کر جانا ہے اور ساری انسانیت تک لے کر جانا ہے۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہیں، اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو سارے انسانوں تک اور ساری دنیا تک جانا کیسے آسان ہوگا ہر آدمی کے لیے؟ تو وہاں تک جانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے بہترین کام کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی بنانا۔ کہ وہی بات یاد رہے گی؟ دیکھو آپ حضرات نے مجھے مشورے سے اوپر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگ آنکھیں بند نہیں کرنا، جاگ کر سننا، میری طرف دیکھتے رہنا۔ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ بنا کر کے مرنا۔ یہ آدمی بنانے کا کام ہے اور عملہ بنانے کا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہی رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ یہ آپ کی محنت کا میدان ہے کہ آپ کو اتنا کام، بڑا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کام کا زمانہ آپ کو جو دیا گیا وہ صرف 23 سال کا دیا گیا کہ اتنے بڑے کام پر قابو کتنے وقت میں پانا ہے، کہ وہ کتنے وقت میں پانا ہے؟ بولتے رہو، 23 سال میں، صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنے عرصے میں اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ آپ اپنی 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی میں جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک جانے میں انتھک محنت آپ نے کیا۔ اور حضرت خدیجہ سے فرمایا لا راحت بعد اليوم، کہ خدیجہ راحت کے دن ختم ہو گئے، اب آرام ختم ہو گیا، اب کام ہی کام ہے۔ اور اپنی 23 سالہ زندگی میں آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، اور آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے۔ تو آپ نے حجاز میں کام کیا اور تبوک تک کام کیا۔ تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنا سوالات صحابہ کا بہترین عملہ تیار فرمایا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی بنانا۔ جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے، صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار ورہبان باللیل، بسام بالنہار وبکاء باللیل۔ فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا دن کے شہ سوارے
اور راتوں کے یہ عبادت گزارے دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور راتوں کے یہ عبادت گزارے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمائے راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کرنے کا جو کام تھا اس کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ دن میں حساس بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ دو بڑے رخ ہیں۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا اکثر وقت جو ہے وہ دعوت پر، تعلیم پر، امت کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، کھڑا ہونے میں، رونے میں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سننا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ بنا کر کے مرنا اور جینا۔ کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ساری مجالس میں ہم کو بیٹھنا ہے، تاکہ جب اجتماع ختم ہو تو ان بنیادوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اس کی کرنے کے پکے ارادے اور عزائم کے ساتھ ہم اپنے اپنے رخوں پر روانہ ہو کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر محنت اپنی زندگی میں اور پوری امت میں پورا دین لانے کی محنت ہے، اس لیے کہ محنت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تجارت جو ہے یہ کمائی کے لیے ہوتی ہے، تجارت کے لیے نہیں ہوتی۔ زراعت جو ہے وہ اناج کے لیے ہوتی ہے، غذا کے لیے ہوتی ہے، کھیتی کے لیے نہیں ہوتی۔ ملازمت تنخواہ کے لیے ہوتی ہے، ملازمت کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہماری محنت میں جتنے رخ ہے، چاہے اجتماع کا رخ ہو، چاہے باہر کی محنت کا رخ ہو، چاہے مقامی محنت کا رخ ہو، چاہے انفرادی اعمال ہو، چاہے ہمارے اجتماعی اعمال ہو، ہماری محنت کے یہ سارے رخ اپنی زندگی میں اور پوری امت میں پورا دین لانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں کامیابی کے، وہ دین پر ہے، دنیا اور آخرت کے، کہ دنیا بھی جو بنے گی وہ دین کے راستے سے بنے گی، اور آخرت جو بنے گی وہ بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی۔ دنیا جو اجڑے گی وہ بے دینی کے راستے سے اجڑے گی، اور آخرت جو اجڑے گی وہ بھی بے دینی ہی کے راستے سے اجڑے گی۔ آخرت کے بننے کا راستہ اور دنیا کے بننے کا راستہ دین ہے، اور دنیا اور آخرت کے اجڑنے کا راستہ بے دینی ہے۔ یہ پکی تکی باتیں ہیں، اس کے خلاف کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہماری تمام تر محنت اپنی زندگی میں ایک تو پورا دین لانے کی محنت ہے کہ زندگی میں دین ہو اور پورا ہو، اور ہماری زندگیوں میں اپنے دین میں حقیقت لانے کی محنت ہے، اس لیے کہ عمل ہے، اس کی شکل ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ کا وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ حقیقت کے ساتھ پورا ہوگا۔ فرمایا نماز 2 رکعت اچھی پڑھی تو 7 آسمان کے اوپر سے مدد اتروا دے گی، اور سینکڑوں رکعتیں پڑھی لیکن ایسی پڑھی کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی گئی تو اس پر اس کی روٹی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ روزہ رکھا تو یہ ڈھال ہے اور اس کا بدلہ اللہ ہے، اور روزہ ایسا رکھا کہ فرمایا اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف بھوکا رہا اور کچھ بھی نہیں ملا اس میں۔ یہ اس کی شکل ہے، اس کی حقیقت ہے۔ ایسے ہی ہمارے دین کے ہر عمل میں عمل پورا بھی ہو اور اس میں حقیقت ہو، جس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے جتنے وعدے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دین کے اوپر ہے۔ اسی لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ،
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو بھی ایک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں اور یقین کے ساتھ تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کا تعلق دنیا سے ہے کہ دین کے کمال کی وجہ سے اور حقیقت کی وجہ سے ایمان کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اللہ دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ زندگی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہو دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائے۔ جھوپڑے میں ہے لیکن دل میں سکون ہے، رات کو بھوکا سویا ہے لیکن بادشاہوں کے سے زیادہ دلوں میں سکون ہے۔ تو یہ سکون اللہ عطا فرمائیں گے، وہ دین کے راستے سے عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، گھر میں، برادری میں، خاندانوں میں، شہر میں، ملک میں، عالم میں۔ فرمایا حیات طیبہ کا اثر یہ ہوگا کہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبتیں قائم ہو جائے گی۔ مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی جو ہے وہ اللہ حلال اور برکت والی آسانی کے ساتھ دیں گے، حلال بھی دیں گے، برکت والی بھی دیں گے اور آسانی کے ساتھ دیں گے۔ یہ حیات طیبہ کا اثر ہوگا۔ دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی امن ہے، کبھی خوف ہے۔ تو دنیا حالات کا گھر ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا تو اس حال سے نکلنے کے لیے اللہ دعاؤں میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیں گے کہ حال کیسے حل ہو جائے گا۔ فرمایا دعا کے راستے سے حال حل ہو جائے گا، حال سے اللہ نکال دیں گے، وہ دعا کی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس حیات طیبہ میں ایسی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہر آدمی کو دیکھ کر رشک ہو کہ یہ زندگی تو مجھے ملنی چاہیے۔ ایسی حیات طیبہ فرمایا ایمان اور عمل پر اللہ دیں گے، ایمان کے ساتھ۔ دوسرا وعدہ آخرت کا فرمایا، فرمائیں کہ ایک بہترین بدلہ جو دیں گے وہ آخرت میں دیں گے، اس لیے کہ دین کے دو نفع ہیں، ایک برکت ہے، ایک بدلہ ہے۔ تو برکت دنیا میں ملے گی اور بدلہ آخرت میں ملے گا، اس لیے کہ دنیا بدلے کی متحمل نہیں ہے، دین کا بدلہ بہت بڑا ہے اور بڑا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، جنت کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں۔ ایک تو جنت دیں گے اور جنت میں اللہ اپنی رضا دے دیں گے، جہاں پر آدمی کی ہر خواہش پوری ہوگی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہوگی۔ مختصر الفاظ یہ سمجھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، ہر چاہت پوری ہو جائے گی اور جو مانگو گے وہ مانگ پوری ہو جائے گی۔ تو ایسی کامیابی جنت کی شکل میں اللہ دیں گے آخرت میں، دین پر اور پورے دین پر۔ اور آخر میں اللہ رضا دیں گے جنت کی نعمت دینے کے بعد، اور فرما دیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ کی رضا کی وجہ سے یہ کھٹکا ختم ہو جائے گا کہ کبھی ناراض ہو کر اللہ جنت سے نکال نہ دے، اس لیے کہ اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی نعمتیں جو ملے گی وہ آخرت میں دین کے راستے سے ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے وعدے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ہیں وہ دین پر ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کا اثر دنیا میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان کے لیے محبتیں دنیا میں پیدا کر دیں گے کہ اپنے اور پرائے سارے ان سے محبت کریں گے، کوئی ان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کا اثر ہے ایمان اور عمل کا، یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت اللہ کے خزانے میں ہے، نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کے لیے آتی ہے۔ دنیا میں عزت کا حق ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کو ایمان کی بنیاد پر اللہ عزت دیں گے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا گھبرانے کی اور غم کرنے کی بات نہیں ہے، دنیا میں سربلندی تمہارا ہی حق ہے اگر تم مومن ہوئے۔ ایمان پر اللہ دنیا میں سربلندی کا مقام عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی مدد ساتھ فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انا لننصر رسلنا
والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے رہیں گے اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن بھی ہماری مدد ان کے ساتھ چلے گی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض الی آخر الآیہ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ وعدہ کرتے ہیں ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنائیں گے. ان کے ہاتھوں دنیا میں حق کو زندہ کر لیں گے اور حق کے زندہ کرنے کی وہ محنت ان کے ہاتھوں سے لیں گے جو اللہ نبیوں سے لیتے ہیں. فرمایا وہ محنت ہم ان سے لیں گے اور جیسے پہلے لوگوں سے کام لیا ان سے کام لیں گے، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اس کی کمزوری کو ختم کر کے اس کو قوت عطا فرما دیں گے کہ دین کا راج ان کی انفرادی زندگیوں پر بھی ہوگا، ان کی اجتماعی زندگیوں میں بھی دین کا راج ہوگا، ان کی سیاسی زندگیوں پر بھی دین کا راج ہوگا، اور ان کی معاشرتی زندگیوں پر بھی دین کا راج ہوگا. دین کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ ہر شعبے پر دین کی چلے گی اور ہر شعبہ اس کی ماتحتی میں چلے گا. اور فرمایا کہ ان کے خوف و ہراس کو ہم عمل سے بدل دیں گے. ایمان والا خوف کے ساتھ نہیں جی سکتا، فرمایا ہم ان کے خوف اور ہراس کو عمل سے بدل دیں گے. اسی لیے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن. فرمایا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کیا، تو فرمایا امن ان کا حق ہے، دنیا میں امن کے ساتھ رہیں گے، یہ کبھی خوف اور ہراس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ دنیا میں امن ایمان کے راستے میں آئے گا اور دنیا میں سلامتی اسلام کے راستے سے آئے گی. یہ میرے دوستو اللہ کی طرف سے ہر عمل پر وعدہ ہے، ہر عمل کا وعدہ، دنیا کا وعدہ بھی آخرت کا وعدہ بھی. ایک مرتبہ آدمی نے ذکر کیا اللہ کا، تو ذکر کا کیا نفع ہے؟ فرمایا ذکر کا نفع یہ ہے کہ جب ذکر صحیح شکل سے ہوگا تو اللہ دلوں میں اطمینان عطا فرمائیں گے، دنیا کا نفع ہے. اور آخرت کا نفع یہ ہے کہ ایک ایک سبحان اللہ پر اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگائیں گے اور وہ پودا اتنا بڑا ہوگا کہ جب یہ جنت میں جائے گا تو اس پودے کی اس درخت کے نیچے ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہو کر کے نہ دے گا. یہ ایک سبحان اللہ کا نفع ہوگا آخرت میں. ایک آدمی نے زکوٰۃ پوری نکالی تو فرمایا اس کا کیا نفع ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کا کئی گنا دنیا میں دیں گے اور آخرت میں بھی حساب دیں گے. لیکن دنیا میں کیا نفع ہوگا؟ فرمایا اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈال سکتا، اور کوئی پانی ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی بجلی اس کے مال کو جلا نہیں سکتی. مال محفوظ ہو گیا زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے. اور فرمایا اس کا مال روز بڑھے گا زکوٰۃ کی وجہ سے، مال کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے روز مال بڑھے گا. فرمایا مال کے بڑھانے کا گر وہ لوگ جانتے ہیں جو ایک ایک پائی کا حساب دیتے ہیں زکوٰۃ کا. اس لیے میرے دوستو دین کا نفع دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے. شرط یہ ہے کہ دین پورا ہو اپنی حقیقت کے ساتھ. ایسی جس طرح اللہ کی طرف سے وعدے ہیں ایسا ہی بے دینی پر وعدے ہیں کہ اگر زندگی میں دین نہیں آیا تو بے دینی کی نحوست دنیا میں ہوگی اور اس کا وبال آخرت میں ہوگا. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو ہماری ذکر سے اور ہماری اطاعت سے اور ہماری فرمانبرداری سے منہ موڑے اور اپنی من مانی اور بنچاہی زندگی گزارے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ اس کی نحوست ہے دنیا میں بے دینی کی کہ وسائل خوب ہوں گے اور راحتوں کے اسباب بہت ہوں گے، لیکن پریشانیاں اتنی ہوگی کہ آدمی جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرے گا. آپ دیکھ لو دنیا میں خودکشی جو لوگ کرتے ہیں اکثر بھوکے لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، سواریوں کے، سارے عیش و آرام کے وسائل ہیں، لیکن اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا بے دینی کی نحوست کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ سرکشی کی نحوست کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتا ہے. حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس موت کے بعد جو مصائب شروع ہونے والے ہیں وہ اتنے بڑے مصائب ہیں گے کہ دنیا کے مصائب اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن آدمی حل سمجھتا ہے مرنے میں، حالانکہ مصائب کا وہ سمندر شروع ہوگا
کہ آدمی روئے گا آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئے گا، خون ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پیپ روئے گا، اور اس کے بعد اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلے گی، لیکن اللہ کو کوئی ترس اور پیار نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی تباہی کے ساتھ میں اس کی آخرت اجڑے گی جو اللہ کے دین سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا۔ دنیا تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو بینا تھا دنیا میں، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہماری آیتیں اور نشانیاں تمہارے پاس آئی، تم نے اس کو بھلا دیا، آج کے دن تم کو بھلا دیا جائے گا۔ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اللہ کو پکارے گا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات مت کرو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری تمام تر محنت اپنی زندگیوں میں اور پوری امت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ لانے کی محنت ہے۔ اس لیے کہ دین پورا ہوگا تو اللہ کی تائید اور مدد ساتھ ہوگی، اور جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی اور تری میں ناگواری کے حالات پیدا ہو گئے آدمیوں کے غلط کاموں کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعض غلطیوں کا مزہ چکھاوے، اور اللہ کی طرف سے حالات بھی آتے ہیں بطور رحمت آتے ہیں تاکہ ان حالات سے متاثر ہو کر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا بڑے عذاب سے پہلے جو موت سے شروع ہوگا، دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابات اور حالات ہم انسانوں پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے مدد آئے گی پورے دین پر اور حالات آئیں گے ادھورے دین پر۔ اس لیے محنت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں آئے۔ ادھورا دین کیا ہے اور پورا دین کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کی طرف سے دو لائن کے احکامات ہیں، ایک کرنے کے لائن کے احکامات ہے اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات ہے۔ جتنے کرنے کے لائن کے احکامات ہیں ان سارے کاموں کو کرنا، اور جتنے بچنے کے لائن کے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ ایمان والے مردوں اور عورتوں سے مخاطب ہے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، اور وہ اسلام سے پہلے سچا مذہب تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد میں اللہ نے سارے مذاہب کو ختم فرما کر کے ایک ہی مذہب ساری انسانیت کے لیے طے فرمایا، اور قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا اب ساری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ دوسری کا فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر جو کوئی بھی آئے گا اللہ کی ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی، ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اس لیے اب ساری انسانیت کے لیے ایک ہی مذہب طے ہوا، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے اس مذہب کے۔ اس مذہب کے اندر میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، بلکہ حلال ہے، آپ کھائے تو ٹھیک ہے، نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں زندگی بھر آپ نہ کھائیں تو کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اور پہلا جو سچا مذہب تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔
ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا، فرض واجب کو نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز چھوڑی اور اتنے اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے پورا دین اتار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پورا اتار دیا ہے۔ تمہیں جوتا پہننے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، شادی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک جو آدمی حرکت اور سکون کرتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے پوری رہبری ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو فرمایا ہم نے پورا دین تمہارے لیے اتار دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کے ذریعے سے ہم نے پوری نعمتیں تمہارے پر اتار دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے۔ اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے دل سے، قلب سے، قالب سے زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے جینا، یہ دین کا تقاضا ہر ایمان والوں سے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری محنت کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آتا چلا جائے۔ اس لیے ہر وقت میں محنت کرنے والے ہر فرد کو یہ دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے سال بھر تبلیغ کیا، میں نے 5 سال تبلیغ کیا، میں نے 10 سال سے تبلیغ میں ہوں، اس کے راستے سے میری زندگی میں دین آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر دین آ رہا ہے تو محنت اپنے صحیح رخ پر تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، دین میں حقیقت پیدا ہو رہی ہے تو دین صحیح رخ کے ساتھ محنت چل رہی ہے۔ اور اگر دین نہیں بڑھ رہا ہے اور دین میں حقیقت کی کمی آتی جا رہی ہے تو یہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین پورا ہوگا تو اس کا نفع پورا ہوگا، ورنہ جس لائن کی کمی زندگی میں ہوگی اس لائن کا وبال آدمی کی زندگی میں اس لائن سے آئے گا۔ ایک آدمی کی زندگی میں ایمان میں شرک ملا ہوا ہے تو امن نہیں ہوگا، خوف ہوگا۔ اچھی طرح سمجھے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے، ہمیں اور پوری امت کو سمجھنے کی باتیں اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس لیے کہ جس لائن سے کوئی وبال دنیا میں آئے گا، زندگی میں آئے گا، انفرادی اجتماعی زندگی میں، وہ وبال اس کمزوری کو دور کرنے ہی سے دور ہوگا۔ ایک آدمی کے ایمان میں کھوٹ ہے تو تہجد پڑھنے سے وہ وبال جو آیا ہے ایمان کی کھوٹ کی وجہ سے وہ دور نہیں ہوگا، تہجد سے، نفلی روزوں سے دور نہیں ہوگا، ایمان کی کھوٹ دور کرنے سے وہ وبال دور ہوگا۔ ایک آدمی کی عبادت میں کمزوری ہے، علم کے ساتھ نہیں ہے، جہالت کے ساتھ ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ نہیں ہے، غفلت کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے کوئی وبال زندگی میں آیا ہے تو یہ وبال جہالت کو ختم کرنے کے نتیجے میں اور غفلت کو ختم کرنے کے نتیجے میں وبال ختم ہوگا، اس کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی زندگی میں معاشرت کے لائن کی کمزوری ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وبال ہے زندگی میں، تو وبال ماں باپ کو راضی کے بغیر دور نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اتنا بھی تبلیغ کریں گے تو وبال دور نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نوجوان کے انتقال کا وقت ہوا، ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، تحقیق حال کیا تو پتا چلا کہ ان کی ماں کو ناراضگی ہے، اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا زبان میں تھوڑی سی تیزی ہے، جو تیزی ماں کے دل کو دکھا رہی ہے، تو اس کا اثر ہی ہو رہا ہے کہ موت کے وقت میں زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو اس لائن کا کوئی وبال ہے زندگی میں، تو وبال معاشرت کے لائن کا جو بگاڑ ہے اس کے دور کرنے ہی سے وبال ختم ہوگا، دوسرے راستے سے ختم نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے زندگی میں معاملات کی بگاڑ کی وجہ سے کوئی وبال ہے
تو وبال معاملات کو صحیح کرنے ہی سے وبال دور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام کی شہادت ہوئی، لوگوں نے بہت سراہنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف تو جہنم کی آگ لپک رہی ہے مال غنیمت میں ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے، چادر میں خیانت کی جس کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کی طرف لپک رہی ہے۔ اس لیے معاملات کی لائن کا بگاڑ ہے، تو وہ بگاڑ معاملات کے لائن کو ٹھیک کرنے ہی سے وہ بات دور ہوگا۔ اخلاق کی لائن کا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے زندگی میں کوئی وبال ہے اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے، تو وہ بگاڑ اور وبال اسی وقت دور ہوگا جب اخلاق کی پستی ختم ہو کر اخلاق پہ مطلوبہ شکل پیدا ہوگی، تو وہ بگاڑ ختم ہوگا۔ نیت میں خرابی ہے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے کوئی وبال آیا ہے زندگیوں میں، تو وبال اسی وقت میں دور ہوگا جب نیت صحیح ہوگی۔ تہجد پڑھنے سے وبال ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں، نیت صحیح کرنے کی وجہ سے وبال ختم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ مطالبہ ہے کہ دین کو زندگیوں میں پورا پورا لایا جائے، اور تبلیغ کی محنت میں ہر آدمی اس بات کو دیکھے کہ میری زندگی میں دین کتنا آ رہا ہے اور کیسا آ رہا ہے، اس لیے کہ آدمی کے خود اس کا دل بتائے گا کہ تو ترقی کے رخ پر ہے یا تنزلی کے رخ پر ہے۔ سب سے بڑا مفتی آدمی کا دل ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی آدمی کا دل۔ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ تو دل بتا دے گا کہ تو ترقی کے رخ پر ہے یا تنزلی کے رخ پر ہے۔ اگر اس کا دل زندہ ہے تو اس کی رہبری کرے گا کہ بھی تیری زندگی میں یہ کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کے مالک کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ ہر آدمی اپنی نگرانی خود کرے گا تو اس کی نگرانی خود ہو جائے گی، اور اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی ہماری نگرانی نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کا تعلق آدمی کو رذائل سے بچا سکتا ہے، اور ایک آدمی کی نگرانی آدمی کو سنبھال سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس محنت پہ چلانا ہے، اور ہر وقت میں دیکھنا ہے کہ میری زندگی کے ہر شعبے میں دین میں کمال آتا چلا جائے اور دین میں حقیقت پیدا ہوتی چلی جائے، اس لیے کہ اللہ کی تائید اور مدد کمال کے ساتھ میں اور حقیقت کے ساتھ ہوگی، ادھورے دین پر نہیں ہوگی اور کام کی شکل پر نہیں ہوگی، بلکہ کام کی حقیقت پر ہوگی اور عمل کی حقیقت پر ہوگی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں پر اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ کام نہ کر رہے ہوں اور اپنے بارے میں یہ گمان لے کر پھر رہے ہو کہ ہم تو بہت کام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے، ہر وقت میں اس فکر، اس محنت اور دعا کے ساتھ میں جیے کہ میری زندگی میں یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ پیدا ہوتے چلے جائے تو یہ کام ہے۔ اگر پیدا ہو رہے تو کام ہے، اور پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو کام کی شکل ہے، حقیقت سے کام بہت دور ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں 6 صفات کی زندگی میں آنا یہ کام ہے، اس لیے کہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ جو آئے گا وہ 6 صفات کے راستے سے آئے گا۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن کسی کی زندگی میں بھی پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں آ نہیں سکتا ہے 6 صفات کی رعایت کے بغیر۔ کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے مقبول نہیں ہو سکتا ہے 6 صفات کی رعایت کے بغیر۔ امت اپنے تمام اختلافات کے باوجود، زبان کا اختلاف ہے، قومیت کا اختلاف ہے، وطنیت کے اختلاف ہے، رنگ و روپ کے اختلافات ہیں، اور بہت سارے اختلافات ہیں، وہ سارے اختلافات ختم ہو کر کے امت ایک اور نیک نہیں بن سکتی ہے یہ 6 صفات کے بغیر۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے کام کی بنیاد یہ 6 صفات ہے کہ روزانہ سب سے پہلے ہمارا یقین بنے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ اللہ اپنی ذات پہ بھی بڑھے، اللہ اپنے صفات پہ بھی بڑھے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے، اللہ پالنے والے بڑھے، اللہ مارنے والے بڑھے، اللہ زندگی دینے والے بڑھے، اللہ کی ہر صفت بڑی ہے اور اللہ محدود ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر آپ کو بشارت اور علم اور انذار کا علم دے کر کے بھیجا ہے، یعنی وعدے اور وعید کا علم دے کر کے بھیجا ہے کہ کرنے کا یہ وعدہ ہے، سچ بولو گے تو نجات ملے گی، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، زکات دو گے تو مال بڑھے گا، سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہے اور وعید ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے، روز بڑھے، ہماری عبادت میں روز حقیقت پیدا ہو جائے، نماز ایسی اچھی بنے
کہ جس نماز کے راستے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نکھر جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسا کہ گھر میں روشن دان ہوتا ہے، گھر کا دھواں روشن دان سے باہر جائے گا، تازہ ہوا گھر میں جو آئے گی وہ روشن دان سے آئے گی۔ ایسا ہی رضائی زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور خسائر زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے۔ اس لیے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ جیسی نماز بنتی چلی جائے گی زندگیوں میں رذائل نکلتے جائیں گے اور خسائر زندگی میں آتے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک دوشیزہ سے، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو لڑکی نے نوجوان سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلا کام یہ کرو کہ 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نوجوان نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکی کا دھیان ذہن میں سے نکل گیا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، یہ نماز کا اثر ظاہر ہو گیا۔ نماز کے بارے میں فرمایا ان کی نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے روکتی رہتی ہے، فرمایا زندگیوں میں نکھار جو آئے گا وہ نماز کے بنانے کے راستے سے آئے گا۔ تو روزانہ ہماری نماز میں ایک تو یقین پیدا ہو، روزانہ ہماری نماز میں شوق پیدا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ہماری نماز میں علم آئے مسائل کا اور سنتوں کا، ہماری نماز میں اللہ والا دھیان آئے، ہماری نماز میں اللہ کو راضی کرنے والی نیت آئے، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہماری روز عبادت میں جان پیدا ہو، ہماری زندگی علم کی روشنی میں آئی، 24 گھنٹے میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام میں یہ دیکھیں کہ اس کام کے کرنے کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کے کرنے کا نبی کا کیا طریقہ ہے، حکم بھی زندہ ہو جائے طریقہ بھی زندہ ہو جائے۔ اس لیے علم کے معنی ہے تحقیق حال، کہ یہ کام ہے اس کام کو کرنے کا اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور اس کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو معلوم کرنے کا نام علم ہے، اور اس کے کرنے کا نام عمل ہے، ذکر ہے۔ اس طریقے میں سے کر لیا تو ذکر ہو گیا۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور آدمی نگاہ نیچے کر کے چل رہا ہے تو یہ ذاکر ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح اور حرام دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے۔ اس لیے ذکر کی حقیقت جو ہے وہ اطاعت ہے، ذکر کی حقیقت اطاعت ہے۔ کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا آدمی اللہ کا ذاکر ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے نوکر سے کہا ہوا ہے کہ 1 کلو میں 900 گرام ہی دینا، اور ہاتھ میں تسبیح ہے تو یہ غافل ہے۔ پورا تول رہا ہے پورا دے رہا ہے تو یہ ذاکر ہے۔ اس لیے ذکر جو ہے اس کی حقیقت اطاعت ہے، کہ جس کام کو جیسا اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اور جس طریقے پر کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنے کا نام طریقہ ہے، اس کا نام علم ہے، اور اس طریقے پر کرنے کا نام جو ہے وہ عمل ہے اور ذکر ہے۔ اس لیے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی علم اور ذکر کے ساتھ میں گزری۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت میں 2 پہیے ہیں، ایک علم ہے اور ایک ذکر ہے۔ علم اور ذکر کے بغیر اگر یہ تبلیغ چل رہی ہے تو یہ تبلیغ اپنی منزل تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ تو آدمی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا، اور غفلت کے ساتھ میں اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو علم اور ذکر میں ترقی ہو، 24 گھنٹے کی ہماری زندگی کی ہر حرکت اور سکون میں اللہ کا حکم زندہ ہونا چاہیے اور نبی کا طریقہ اور سنت زندہ ہونی چاہیے، اور زندگی ہماری اطاعت پر آنی چاہیے۔ روز ہر مسلمان سے محبت پیدا ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے جب تک، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور فرمایا یہ راستہ نہ بتاؤں جس سے محبت پیدا ہو، فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، پہچاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو ہر ایک کو سلام کرو، سلام کے راستے سے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کوئی ایمان والا ملے تو اس سے سلام کرو، فرمایا سلام کرنے والے کی وجہ سے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، سلام کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جواب دینے والے کو بھی جواب ملے گا، سلام کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہر مسلمان سے محبت کرنا ہے، مسجد وار جماعت کے ساتھیوں سے محبت، حلقے کے ساتھیوں سے محبت، شہر کے کام کرنے والے ساتھیوں سے محبت، عالم کے ساتھیوں سے محبت، نفرت کی تو ہمارے کام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسجد وار جماعت کا کام اور دعوت کا کام تو محبتیں بانٹنے کا کام ہے. جب ہمارے اندر میں محبتیں ہوگی تو دنیا میں محبتیں پھیلے گی. اس لیے گنہگار سے گنہگار مسلمان سے محبت کرنا آ جائے. ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، گناہوں میں لت پت ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، تو گناہوں سے نفرت کریں گے، ایمان والے سے محبت کریں گے. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسے گناہ سے نفرت، گنہگار سے محبت. تو ہر گنہگار سے گنہگار محبت سے، ایمان والے سے محبت کرنا آ جائے. اس لیے کہ محبت کے راستے سے ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم میں کا کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایمان سب سے بڑا رشتہ ہے. اسی لیے غزوہ بدر میں جب قیدی پکڑ کر کے آئے ہیں دوسری طرف کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی میری رائے ہے کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اس کے کافر رشتہ دار کو دے دو. باپ مسلمان ہے، بیٹا بے ایمان ہے، باپ کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کو دے دو، وہ اس کی گردن مار دے اور اللہ کے سامنے ہم ثابت کر دے کہ جو ایمان والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ. ہر ایمان والے سے محبت کرنا آ جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائے، تیری میری ختم ہو جائے، ہر ایک کو نبھانا آ جائے، ہر ایک سے محبت کرنا آ جائے، ہر ایک کے کام میں آنا آ جائے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہر ایک سے جڑ جائے اور ہر ایک کو جوڑ لے، جو ہر ایک سے معافی مانگ لے اور ہر ایک کو معاف کر دے، وہ تبلیغ کے اندر میں صحیح طریقے سے موت تک چل سکتا ہے. اس لیے کہ غلطی تو آدمی سے ہی ہوگی، تو غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا حکم ہے، غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے کا حکم ہے کہ معافی مانگ لے. بڑے باپ کا آدمی نہ بنے کہ میں کیوں معافی مانگوں، بلکہ معافی مانگ لے اور جس سے غلطی ہوئی وہ معاف کر دے. جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے. اسی کے ساتھ میرے دوستو، روز ہمارے فکر بنے اپنے آخرت کے بنانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا. روز ہمارے اندر میں ترقی پیدا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو جائے، میری زندگی رضا کے ساتھ کیسی گزرے، یہ فکر ہم کو لاحق ہو جائے. موت اللہ کی رضا پر کیسے آئے، میری زندگی کا ہر عمل میری آخرت کو کیسے بنائے اور آخرت کو اجالنے سے کیسے بچائے، اس فکر کے ساتھ ہم کو جینا آ جائے. یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں. اس لیے کہ مخلصین ہدایت کی چراغ ہے اور مخلصین کے ہاتھوں بڑے بڑے فتنوں کو اللہ تعالیٰ دفن کرتے ہیں اور مخلصین کے ہاتھوں اللہ دنیا میں ہدایت کو چلاتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے یہ کمزور ہوں. ان کمزوروں اور تھوڑوں کے ہاتھوں اللہ دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ چاہتے ہوں اور آخرت چاہتے ہوں. اسی کے ساتھ میرے دوستو، اس محنت کے راستے سے جان مال کے دھوکے سے ہم نکلے، جان مال کے دھوکے سے نکلے. ہم کو یہ بات لگ گئی ہے کہ جان میری ہے، مال میرا ہے، میں جہاں چاہے وہاں لگاؤں، جب چاہے وہاں لگاؤں اور جتنا چاہے وہاں لگاؤں. اس دھوکے سے ہم نکلے کہ جان مال میری نہیں ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں امانتاً دیا ہے اور اس کے لگانے کا ایک مصرف بتلایا ہے. مجھے اس مصرف پر اپنی جان مال کو لگانا ہے اور اتنی لگانا ہے جتنا میری لگانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. اس لیے کہ ہماری محنت کی جو شکل اللہ والوں نے ایمان والوں کی کمزوری کو سامنے رکھ کر کے دیا ہے، یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے، یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے. سال ہے، 4 مہینہ ہے، چلہ ہے، ہر سال 4 مہینہ ہے، مقامی اعمال ہے. یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے. جیسے قرآن پڑھنے کے لیے الف با تا پڑھنا ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ABCD پڑھنا ہوتا ہے، ایسے ہی محنت کی ایک شکل اللہ کے علم میں طے ہے اور پسندیدہ ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک محنت کی ایک ترتیب ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے کرنے کی وجہ سے آگے کی استعداد پیدا ہوتی چلی جائے اور وہ چیز زندگی میں قائم ہو جائے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں
کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے اور محنت کی اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح پر اور جس محنت کی بنیادوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ہماری منزل ہے۔ ہماری منزل چلہ چار مہینہ سال نہیں ہے، ہماری منزل صحابہ ہے۔ ہم اس محنت کے ذریعے سے اس زندگی تک پہنچنا چاہتے ہیں جس زندگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اس لیے کہ قیامت تک حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے، اور اللہ کی رضا آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے صحابہ کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ان کی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلے، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو ہماری منزل صحابہ ہے، اپنی منزل صحابہ کو بنا کر کے چلنا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ہاں جو بنیادیں صحابہ نے کی وہ بنیادیں قیامت تک امت میں زندہ ہو سکتی ہے، اور جب وہ بنیادیں امت کے ایک معتدی مجمع میں زندہ ہوگی اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ ملا کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اللہ ان سے کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے ارادے کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بنیادیں زندہ ہو جائے جن بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آپ امت کو کن بنیادوں پر چھوڑ کر گئے؟ آپ امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، جو قرآن میں تھا وہ ان کی زندگیوں میں تھا، اس لیے وہ اللہ کی چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے زمین پر۔ کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض، زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے، جو کرنے کے لائن کے احکامات ہیں سارے ان کی زندگیوں میں ہیں، بچنے کے لائن کے جو اتنے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے زندگیاں بچی ہوئی ہے۔ جو صفات اللہ کو پسند ہے ان ساری صفات سے ان کی زندگیاں متصف ہے، تقوی سے، توکل سے، صبر سے، شکر سے، احسان سے، انابت سے، تواضع سے، تحمل سے، برداشت سے، ان ساری صفات سے متصف ہے۔ حسد سے، کینے سے، نفاق سے، شفاق سے، ساری چیزوں سے زندگیاں پاک ہے۔ اللہ کی چلتی پھرتی زمین پر کتاب تھے، اس کے لیے ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں تھا، اس لیے ان کی دعوت ہے اپنے جیسے بننے کی۔ دوسرے انہوں نے اپنی محنت کو اس سطح تک پہنچا دیا جو سطح اللہ کی یا پسندیدہ کی، اور وہ سطح وہ پسندیدہ ہے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کر کے امت کو پہنچایا ہے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں محنت کی جو سطح تھی وہ سطح یہ تھی کہ ہر ایمان والا اپنی جان اور مال کو دعوت پر اتنی لگائے جتنا کہ دعوت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ کے زمانے میں تقاضے کی تشکیل تھی کہ جان مال کتنی لگانی ہے، کہ جتنا تقاضا ہے اتنی لگانی ہے۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں، جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہے اتنا گھر کاروبار میں لگتے لگاتے ہیں، تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کی جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایمان والا اپنی جان اور مال کو ایمان کے سیکھنے پر اور ایمان کے پھیلانے پر اتنی لگائے جتنا کہ لگانے کا تقاضا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے لگانے کی۔ دوسری بنیاد لگانے کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان اور مال کو اللہ کی عبادت پر اتنی لگائے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تو جن سے مدد لیں گے، تو اللہ کی مدد کا لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو عبادت پر جان مال اتنی لگانا کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور امت میں عبادت زندہ ہو جائے جتنا کہ عبادت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3 لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال
اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر اتنی لگائیں جتنا کہ اخلاق کا تقاضا ہے. یہ تیسری لگانے کی جگہ ہے کہ اخلاق پر ہماری جان مال لگے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں لگانے کا معیار وہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں پر ہے. وہاں تقاضا جتنا تھا اتنا لگایا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین اور عبداللہ ابن جعفر یہ تینوں حضرات سفر پر تھے. ان کی اونٹنی جس پر توشا تھا وہ گم ہو گئی. اب کھانا اس پر تھا. دیکھا بھوک لگی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ کھانے کی جگہ ہے تو دیکھا ایک جھوپڑا ہے. جھوپڑے پر پہنچے تو ایک بڑی بھی تھی, بڑی عمر کی عورت. اس نے کہا اما جان ہم ہاشمی لوگ ہیں, آپ ہماری مہمانی کرے گی؟ کہا بیٹا یہ سامنے بکری کھڑی ہے, لے آؤ ذبح کر کے میں تمہارے لیے پکا دیتی ہوں, کھا لو. اس عورت کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بکری کے سوا. کہا ذبح کر کے دو میں تمہارے لیے پکا دیتی ہوں. پکایا, کھایا, چلے گئے. کہا شوہر آیا, کہا کیا ہوا بکری کا؟ کہا وہ مہمان آئے تھے ان کو کھلایا. اور انہوں نے کہا ہم ہاشمی لوگ ہیں, کبھی تم کو ضرورت پڑے تو مدینہ میں آ جانا. تو اس بڑی بی پر فاقہ آ گیا تو مدینہ منورہ چلی گئی. مدینہ منورہ میں جب پہنچی تو وہ کچھ شہر بازار میں کچھ کر رہی تھی کام. اتنے میں حسنین میں سے کسی نے ان کو پہچان لیا. یہ بڑی بھی تو وہ ہے کہ جنہوں نے ہماری مہمانی کیا تھا. کہ اما جان میرے ساتھ گھر چلو. گھر لے کر گئے. اپنے خادم سے کہا کہ اما جان کو 1000 دینار دو, 1000 بکری دو. 1000 دینار دو اور 1000 بکری دو. اور فرمایا بھائی کے پاس لے کر جاؤ. بھائی کے پاس لے کر گئے. کہ بھائی نے کیا دیا؟ کہ 1000 دینار دیا, 1000 بکری دیا. تو اپنے خادم سے کہا کہ امی کو 1000 دینار دو, 1000 بکری دو. اور فرمایا عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے کر جاؤ. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئی؟ کہا دونوں بھائیوں کے پاس سے آئی. کہا انہوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 دینار دیا, 1000 بکری دیا. تو اپنے خادم سے کہا کہ اما جان کو 2000 دینار دو, 2000 بکری دو. اور یہ فرمایا کہ اگر یہ دونوں بھائیوں سے پہلے میرے پاس آ جاتی تو اس سے بھی زیادہ دیتا. یہ خرچ کرنے کا معیار تھا. تو اپنے اللہ کی مخلوق پر اپنی جان مال اتنی لگانا جتنا لگانے کا تقاضا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ پوری امت کو عملی طور پر جان مال لگانے کی ان بنیادوں پر ان کو کھڑا کیا ہے کہ دعوت پر جان مال لگے گی, عبادت پر جان مال لگے گی, اخلاق پر جان مال لگے گی. عملی طور پر بھی اس پر چلایا اور سمجھانے کا موقع آیا تو یہی بات سمجھائی. اسی لیے آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل. فرمایا عمل میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ, نماز. اور نماز کہہ کر آپ نے پورا دین مراد لیا. فرمایا ثم, فرمایا بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ کہہ کر آپ نے اخلاقیات کو بیان کیا. آپ کے کلمات جامع ہوا کرتے تھے. فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا اور کھپانا. عبادت بیان کیا, دعوت بیان کیا اور اخلاق بیان کیا. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے, جاتے جاتے فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کو ضائع مت کریو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیو, یعنی اپنے دین کی حفاظت کریو, اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کریو. یہ اخلاقیات کو بیان کیا. وہاں ماں باپ سب سے اوپر بیان کیا, وما ملکت ایمانکم سب سے نیچے طبقے کو بیان کیا. اور آخری بات فرمائی انفذوا جیش اسامہ, انفذوا جیش شمع, اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو, اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو. یہ کہتے ہوئے آپ اپنے رب سے ملے. اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو محنت کی ان بنیادوں پر اٹھایا ہے. چوتھی لگانے کی جگہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورتیں ہیں. اس لیے کہ اسلام میں ملن پنا نہیں ہے. ملن پنا یہ غلط لوگوں کا شیوا ہے, اور نفسانیت یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے کہ کچھ نہیں کریں گے, کسی مسجد کا کونا پکڑ لیں گے, گھر والوں کے لیے بوجھ بنیں گے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, اور نفسانیت کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو, کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے, کہ پیسہ آنا چاہیے, حلال سے آئے, حرام سے آئے, جھوٹ سے آئے, دھوکے سے آئے, سود سے آئے, پیسہ آنا چاہیے. یہ نفسانیت ہے, یہ غلط لوگوں کا مزاج ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی, ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی, لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. یہ دو ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی, دین اور دین کی محنت, دین اور دین کی محنت, دین اور دین کی محنت. اور دونوں ذمہ داریاں یکساں ہیں. دین بھی ذمہ داری ہے اور محنت بھی ذمہ داری ہے. اسی لیے دین میں کمی آئی تو تنبیہ آئی, اور دین کی محنت میں کمی آئی تو تنبیہ آئی. بدر میں ایمان میں بھی کمال ہے اور اتباع میں بھی کمال ہے تو مدد آ گئی. احد کے اندر میں اتباع میں کمی آئی تو آپ دیکھو تنبیہ آئی. احد میں
اتباع میں کمی آئی تھوڑی سی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، اور اللہ نے معاف کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی صحابہ کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، اس لیے کہ جو کام نبی سے مناسب تھے اللہ نے نبی سے کروائے، اور جو نبی کی عصمت کے مخالف تھے اللہ نے صحابہ سے کروا کر کے دین کی تکمیل کر دیا، تاکہ عملی طور پر پوری امت کے سامنے پورا دین عملی طور پر آ جائے۔ اس لیے صحابہ سے اللہ نے وہ کام کروایا۔ اس لیے میرے دوستوں، لیکن تنبیہ آئی، کتنی بڑی تنبیہ آئی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر میں خود کی کڑی گھس گئی، اور یہ ساری پریشانی اس لیے آئی کہ تھوڑی سی اتباع میں کمی آئی، اور وہ بھی اجتہادی غلطی کی وجہ سے آئی کہ دیکھا کہ کام پورا ہو گیا ہے، وہ سمجھے کہ حکم بھی پورا ہو گیا، حالانکہ حکم پورا اس وقت میں ہوتا جب دوسرا حکم آتا۔ حکم یہ تھا یہاں ٹھہرنے کا، لیکن جب دیکھا کہ کام پورا ہو گیا تو سمجھے حکم پورا ہو گیا، نیچے اتر گئے، حالانکہ حکم اس وقت پورا ہوتا جب اترنے کا حکم آتا۔ تو اجتہادی غلطی، اور اللہ نے معاف بھی کر دیا تاکہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن یہ تنبیہ آئی دین میں کمی کی وجہ سے، حنین میں یقین میں کمی آئی کہ کثرت پر اعتماد آیا کہ اتنے سارے ابھی میدان جیت لیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فرمایا حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، ہم اتنے سارے ہیں ابھی کر لیں گے، تو تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور باوجود زمین کشادہ ہونے کے لیے تمہارے لیے تنگ ہو گئی، اور تمہارے پیر اکھڑ گئے، اور تم نے پیٹ پھیر دیا، اور یہ اس کے بعد اللہ نے اس شکش کو پھر فتح سے بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ جب دین میں کمی آئے گی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے گی، اس لیے کہ دین ذمہ داری ہے۔ ایسا ہی دعوت میں کمی آئے گی تو بھی تنبیہ آئے گی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی۔ انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ اللہ کے رسول دین کے بڑے مددگار ہو گئے، کام کا شروع زمانہ تھا، تقاضے بہت تھے، آدمی تھوڑے تھے، تو ہم کو اپنے باغات کی دیکھ بھال کا موقع نہیں ملا، تو باغات میں بحرانی آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی تھوڑا سا موقع دے دے، باغات کی دیکھ بھال کر کے آ کر پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرتے رہو، لگتے رہو، لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تمہارا دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے میں لگنا، جس میں تم اپنے لیے نجات سمجھ رہے ہو، تمہارا خالق پیدا کرنے والا تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے ہلاکت دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ راستہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہ غیر یقینی راستہ ہے اور لمبا راستہ ہے، زندگیوں کے بننے کا غیر یقینی راستہ ہے کہ اس راستے سے زندگی بنے گی، یہ یقینی راستہ نہیں ہے، اور لمبا راستہ ہے، صدیاں بیت جائے گی، نسلیں گزر جائے گی اور مسائل حل ہو کر کے نہیں دیں گے، اور جس راستے پر تم ہو وہ زندگیوں کے بننے کا یقینی راستہ ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے، اس راستے سے یقینی طور پر زندگیاں بنے گی، اور صرف تمہاری نہیں تمہاری نسلوں کی بنے گی، اور ایک دو نسل سے نہیں صدیوں تک کے لیے بنے گی، اور تھوڑے سے عرصے میں بن جائے گی۔ آپ اندازہ لگاؤ، صرف صحابہ کی محنت کا زمانہ 25 سال کا زمانہ لگنے مٹنے کا زمانہ ہے، 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہے، مٹنے کا، کھپنے کا، لگنے لگانے کا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے مٹنے کھپنے کھپانے کا ہے، 25 سال کا زمانہ لگنے کا ہے، لیکن اس کے بعد تو اللہ نے اتنا دیا کہ صدیوں تک وہ کھاتے اور کھلاتے رہے، وہ اور ان کی نسلیں کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا، صدیوں تک ان کی اولاد میں آپ کو بہار ملے گی۔ اللہ نے 25 سال کے عرصے میں اتنی زندگیاں بنائی۔ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے راستے سے دنیا پر محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے ان کو صرف 25 سال کے عرصے میں دیا ہے، اور صرف ان کو نہیں، یہ قیامت بلکہ صدیوں تک کے لیے ان کی نسلوں کو دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دونوں ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ زندگی کی کیا ترتیب ہو؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے یا دین کی محنت کا تقاضا آ جائے تو اس کے مقابلے میں خواہش کو توڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، قربان کر دیں گے، اور اپنی دنیاوی تقاضوں کو صرف آگے پیچھے کریں گے۔ چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے، اور نہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور ہم چھوڑ بھی کیا سکتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، اگر 24 گھنٹہ نہ کھائے تو
اور 24 گھنٹہ 10 سوئے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. تو اس لیے چھوڑنا ہمارے بس میں ہے نہیں، نہ حکم ہے. اس لیے چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے، صرف دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. اس کا نام ہی اللہ قربانی دیتے ہیں. کہ آپ صبح میں سو رہے ہیں اور اذان کی آواز ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جاؤ. اس کا نام قربانی ہے کہ اپنی راحت کو چھوڑا حکم پورا کرنے کے لیے. گشت کا وقت آ گیا، اپنی دنیا کا کوئی کام ہے، کہا اس کو بعد میں کریں گے، ابھی گشت کریں گے. اس کا نام قربانی ہے. دنیا کا کام پہلے کر لیں گے یا بعد میں کر لیں گے، عمل کو اپنے وقت پر کر لیں گے. اس کا نام قربانی ہے. صرف آگے پیچھے کرنے کو اللہ قربانی کا نام دیتے ہیں. زندگی کی جب یہ ترتیب بنے گی تو اللہ تعالیٰ قربانی کی برکت سے روزانہ ہدایت میں ترقی دیں گے. اس لیے کہ جس چیز کو جس کے لیے قربان کریں گے اسی کی محبت بڑھے گی، اسی کی عظمت بڑھے گی، اسی کا یقین بڑھے گا. اگر دنیا کو قربان کیا ہے دین کے لیے اور دعوت کے لیے تو دین کی محبت بڑھے گی، دین کی عظمت بڑھے گی، دین سے زندگیوں کے بننے کا یقین آئے گا. دعوت کے تقاضوں کے لیے دنیا کو قربان کیا ہے، دعوت سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہوگا اور اس کی محبت اور عظمت پیدا ہوگی. جس چیز کو جس کے لیے قربان کریں گے اس کی محبت، عظمت اور یقین آئے گا. اس لیے میرے دوستو ملک پنا بھی نہیں ہے اور نفسانیت بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا چوتھی لگانے کی جگہ ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتیں ہی. اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے. ان ضرورتوں کو خود کے لیے بھی حاصل کرنا ہے اور اس میں لگنا بھی ہے. اپنے متعلقین کی ضرورتوں کو حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے اور اس کے پورا کرنے میں بھی لگنا ہے. لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. بقدر ضرورت لگنا ہے اور اسراف سے لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. اس لیے کہ ضرورت کی حد ہے اور اسراف کی کوئی حد نہیں ہے. اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے. امت کے پاس جان مال بہت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ زندگی میں اسراف داخل ہو گیا. اسراف داخل ہو گیا کھانوں میں، کپڑوں میں، مکانات میں، شادیوں میں. ہم سوچ نہیں سکتے اتنا خرچ کرتے ہیں شادیوں میں. یہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا. ایک ساتھی نے بتایا کہ شادی میں اتنا خرچ کیا، آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہم کہ کبھی اتنا خرچ شادی میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری معاشرت کی بنیاد تو سادگی ہے. صحابہ نے شادیاں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیا ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہے، کس سادگی کے ساتھ کرائی وہ ہمارے سامنے ہے. وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. آج کے ناچنے کودنے والوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنے شادیوں میں خرچ کریں. اس لیے بقدر ضرورت ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا اور اس کے پورا کرنے میں بھی لگنا اور اسراف سے بچتے ہوئے لگنا. لگنے کا بھی ثواب ہے اور پورا کرنے میں بھی ثواب ہے. صرف ضرورت پوری نہیں ہوگی بلکہ ثواب بھی ملے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی صدقہ وہ ہوگا جو حلال طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے. ہاں وہ دنیا نہیں ہے، دین ہے. کمانا بھی دین ہے، خرچ کرنا بھی دین ہے. شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت ہو، اسراف سے بچ کر کے ہو. محنت کا یہ رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا 23 سال میں، اور اس 23 سال میں قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی سالوں میں ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. اس لیے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی. اور یہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی. کتنے سال میں ختم ہو گئی؟ 23 سال میں ختم ہو گئی. اور یہ دونوں بنیادیں زندہ ہو گئی. علم بھی زندہ ہو گیا اور ہدایت بھی زندہ ہو گئی. اس لیے کہ اللہ نے پوری انسانیت کے پنپنے کے لیے 2 بنیادیں اتاری ہیں. ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے. اور یہ دونوں بنیادیں امت میں زندہ ہو گئی کہ مجمع بن گیا علم اور ہدایت کے اعتبار سے اور ماحول بھی بن گیا. اس لیے ان کی زندگیاں نمونہ بن گئی پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے. اور ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ ساری انسانیت کے لیے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو گئی. اس لیے میرے دوستو دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے ایک مجمع ایسا بنانا مقصود ہے کہ جس کی زندگیوں میں محنت کی یہ بنیادیں زندہ ہو جائے، کہ جن بنیادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں زندہ کیا ہے. اب وہ مجمع کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے 313 سے ہو جائے. بدر میں 313 سے ہو گیا، چھوٹے سے مجمع سے کام ہو گیا. سوالات صحابہ سے کام ہو گیا.
اصحاب کہف کی 10 سے چھوٹی جماعت سے کام ہو گیا، ایک نوجوان سے کام ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ ایک نوجوان کے ہاتھوں پورے ملک کی ہدایت کا کام اللہ نے لیا۔ میں تفصیلی واقعات میں نہیں جاتا۔ اصحاب کہف یہ بتا رہا ہے کہ 10 کے قریب جماعت تھی، اس سے پورے ملک کی ہدایت کا کام اللہ نے لیا۔ بدر میں 313 سے اللہ نے کام لے لیا، اور صحابہ کی 1.25 لاکھ جماعت سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ پوری دنیا کے سوئے و نصیب کو اللہ نے جگہ دیا اور انسانیت کا رخ صحیح کر دیا، اور پوری دنیا کے غلط دھارے کو صحیح دھارے سے بدل دیا ایک چھوٹی سی جماعت اور کمزور جماعت کے ہاتھ۔ میرے دوستو، یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع، اور ایک ملک کا نہیں ہے، عالم کا مجمع ہے۔ اگر یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یہ مجمع طے کرے کہ ہمیں محنت کے اس رخ پر آنا ہے جس رخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اٹھایا ہے، تو یہ مجمع اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کے بننے کے ساتھ عالم کے بنانے کے لیے اتنا بڑا مجمع اللہ نے چاہا تو کافی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوست یہ مجمع طے کرے کہ ہمیں محنت کے اس رخ پر آنا ہے۔ کیوں بھائی آنا ہے؟ بھائی کس کو آنا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول۔ پورا دنیا سے آیا ہوا پورا مجمع یہ طے کرے کہ ہمیں اس محنت کو ایسی اچھی طریقے سے کرنا ہے اور ایسی پوری طریقے سے کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم محنت کے اس رخ پر پہنچے جس رخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اب وہ رخ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، میرے دوستو، وہی رخ قیامت تک کے لیے امت کے سنبھلنے کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی انسانیت کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور حق کو دنیا میں چلانے کا ارادہ فرمایا اور غلط زندگیوں کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نبیوں کے راستے سے دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشا۔ حالانکہ ہر زمانے کے حالات دوسرے زمانے سے مختلف ہے۔ کسی زمانے میں ملک والوں کا چلن تھا، کسی زمانے میں مال والوں کا، کسی زمانے میں صنعت اور حرفت والوں کا، اور کسی زمانے میں تجارت والوں کا، کسی زمانے میں باغات والوں کا، کسی زمانے میں اکثریت والوں کا۔ غرض یہ کہ ایک طاقت کا چلن ہر زمانے میں الگ تھا، لیکن ہر زمانے میں حق کو دنیا میں چلانے کے لیے اور غلط زندگیوں کو زیر کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کے راستے سے دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشا۔ لیکن دعوت کا کام بھاری ہے، اس لیے کہ یہ بے طلبوں میں کیا جاتا ہے، چاہے بے طلبی کفر کی وجہ سے ہو اور چاہے ضعف ایمان کی وجہ سے ہو، چاہے بے طلبی کفر کی وجہ سے ہو، چاہے ضعف ایمان کی وجہ سے ہو۔ دعوت کا کام بھاری ہے اس لیے کہ بے طلبوں میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں نبی کی بعثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، ایسے زمانے میں نبی کی بعثت ہوتی ہے۔ اس لیے دعوت کا کام بھاری ہے، اس لیے اللہ ہر نبی کو دعوت کی محنت کے ساتھ دعا کی طاقت دیتے ہیں، اور نبی کو یہ بات پہلے دن سے یہ سمجھاتے ہیں کہ ذرا بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ میں ہوں اور اپنی تمام تر قدرت اور خزانوں کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف، تو ان دونوں بزرگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ فرعون ہمیں قتل کرے گا اور ہمارے ساتھ سرکشی کرے گا، ہمارے سے غلطی ہو گئی، آدمی مر گیا ہے اس کا، تو اس کے بدلے میں ہم کو قتل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، تمہارا ہر قدم میری حفاظت میں اٹھے گا۔ اس لیے کہ میری تمام تر طاقت اور میرے تمام تر خزانے دعوت کے ساتھ ہے اور داعی کے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعوت صحیح ہو اور داعی کی زندگی صحیح ہو، تو اللہ اپنے قدرت اور خزانوں کے ساتھ، دعوت کے ساتھ اور داعی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت نہ دعوت کا نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ داعی کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعوت دعوت ہو اور داعی داعی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا وعدہ کر کے نبی کو بھیجتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حفاظت میں چلو گے اور جب مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دعا کی طاقت دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کی دعوت کو بیان کیا ہے اور نبیوں کی دعا کی طاقت کو بیان کیا ہے کہ نبیوں نے دعوت کا کام کیسے کیا اور کام کرنے میں کیا حالات آئے
اور ان حالات کو جھیلنے کے نتیجے میں اللہ کی تائید اور مدد ان کی دعا پر کیسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم نوح کو نوح علیہ السلام کی دعوت پر ختم کر دیا، صرف ایمان والوں کو باقی چھوڑا۔ اس لیے میرے دوستو، نبیوں کے راستے سے اللہ دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشتے ہیں، حق کو دنیا میں چلانے کے لیے، باطل کو زیر کرنے کے لیے، حق اور حق والوں کی تائید کرنے کے لیے، اور باطل والوں کی سرکوبی کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت کا کام نبیوں کے نہج پر ہو، نبیوں کے مزاج پر ہو، اس لیے کہ ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج کے ساتھ کرنے ہی سے اس کا نفع ہے۔ کوئی تاجر ہے تو تجارت کا ایک مزاج ہے، ایک پولیس والا ہے، پولیس کا ایک مزاج ہے، ایک ملازم ہے، ملازمت کا ایک مزاج ہے کہ بھائی اگر ایک تاجر پولیس والے کی مزاج کے ساتھ دکانداری کرے گا تو کبھی دکان چلے گی؟ دکان پر بیٹھا ہے، کوئی گاہک آیا، اس کے بعد کیوں آیا کہ بھائی دکان چلے گی ایک دن اس کی۔ اور اگر پولیس والا تاجر کے مزاج سے چلے نرمی کے ساتھ تو اس کا کام چلے گا؟ اس کا کام بھی نہیں چلے گا۔ تاجر کا ایک مزاج ہے، پولیس والے کا ایک مزاج ہے، ملازم کا ایک مزاج ہے۔ ملازمت کے اندر میں وقت کی پابندی ہوتی ہے، کام نہیں دیکھا جاتا۔ 8 گھنٹہ کام کرنا ہے، 8 گھنٹہ پورا ہو گیا، 10 آدمی لائن میں کھڑے ہیں، وہ اپنا دفتر بند کر کے جائے گا، بولے کل آؤ۔ یہ ملازم کی زندگی ہوتی ہے۔ اور ایک تاجر کا مزاج ہوتا ہے کہ تاجر کے مزاج میں کام ہوتا ہے کہ بھئی کام اصل ہے، وقت کے جو ہے کتنا بھی لگے۔ اس لیے ایک آدمی 10 گھنٹے دکان چالو رکھتا ہے، لیکن وقت آ گیا اور 10 آدمی دکان پر کھڑے ہیں کہ بھئی کہے گا کل آؤ، کہ بھئی تاجر کیا کرے گا؟ سب کو سودا دے کر دکان بند کرے گا، بھلے 2 گھنٹہ زیادہ لگے۔ اور عید کی رات میں پوری رات دکان کھلی رکھنا پڑے گا تو پوری رات کھلی رکھے گا، اس لیے کہ تاجر کے مزاج میں کام کی رعایت ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو، نبیوں کا ایک کام ہے اور نبیوں کے کام کی ایک بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں کا کام یہ ہے کہ بے طلبوں میں جانا، یہ کام ہے۔ نبیوں کا کام پہلا ہے کیا؟ کہ بے طلبوں میں جانا اور بے غرض بن کر جانا۔ اس لیے ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ بے طلبوں میں جانا اور بے غرض بن کر کے جانا۔ کہاں جانا؟ اپنے محلے میں، پڑوس کے محلے میں، پڑوس کی بستیوں میں، اپنے اطراف کے ضلعوں میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں اور عالم میں، جہاں جہاں بے طلبی ہے وہاں اپنے گھر سے لے کر عالم میں ہم جائیں گے۔ جانے کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، کسی سے کچھ لینا نہیں۔ اگر کوئی استقبال کرے تو اس سے کچھ مانگنا نہیں، اور اگر کوئی برا بھلا کرے اور اگر مارے پیٹے تو جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ صبر کرنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا اور کام کے مزاج کے ساتھ کام میں چلنا۔ اس لیے نبوت کے مزاج میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں عملی زندگی ان کی ایسی ہوتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فلسفی میں اور نبوت میں یہی فرق ہے۔ فلسفے میں باتیں ہی باتیں ہوتی ہے اور نبوت میں کام ہی کام ہوتا ہے کہ جو کہیں گے وہ زندگی میں عملی طور پر ہوگا، اور فلسفی کی یہ باتیں ہوگی، کام نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسی زندگی، جیسی باتیں، جس کی بات کی دعوت اسی زندگی کی، اپنی عملی زندگی بناتے ہوئے دعوت کا کام کرنا۔ اسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ نرمی مزاج ہے نبوت کے مزاج میں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس سے نرم بات کرنا۔ حالانکہ فرعون نبوت جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا، اللہ فرمایا جا رہے نرم بات کرنا، شاید نصیحت حاصل کرے اور اللہ سے ڈرے۔ اللہ کے علم میں کہ نہیں ماننے والا ہے، پھر بھی اللہ حکم دے کہ نرمی سے بات کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے ہمارے نبی کی آپ نرم ہو گئے۔ اگر آپ میں سختی ہوتی تو آپ کا یہ مجمع آپ کے پاس سے چھٹ جاتا، حالانکہ آپ صحابہ کے درمیان میں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے مزاج میں اور آپ کی بات میں سختی ہوتی تو یہ مجمع آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ یہ مجمع آپ سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اور ہر وقت میں آپ کی اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر آپ کے پیچھے پھر رہا ہے کہ اللہ کے نبی جہاں چاہے آپ لگوا دیجیے۔ نرمی کی وجہ سے یہ مجمع آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا۔ اس لیے آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ اگر ان سے غلطی ہو جائے آپ کے ساتھ تو ان کو معاف کریں۔ فاعف عنہم، آپ سے غلطی کریں گے، اس لیے کہ سیکھنے کی پیریڈ میں ہی، یہ تربیت کے مرحلے میں ہی، اس لیے آپ سے بھی غلطی کی ہوگی اور آپ کے کام کے ساتھ میں بھی غلطی ہوگی۔ تو اگر آپ کے ساتھ غلطی کریں تو آپ ان کو درگزر کریں، ان کو معاف کریں،
اور اگر کام میں غلطی کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں. اگر کام میں بھی غلطی کریں تو آپ اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اور آپ ان کو اپنے سے الگ نہ کریں بلکہ اللہ اپنے ساتھ ان کو چمٹائے رکھیں. آپ ان سے مشورہ کریں, آپ ان سے رائے لیں, آپ ان کی صلاحیتوں کو کام پر لگائیں اور صلاحیتوں کو دیکھ کر امانت داری کے ساتھ لگائیں. اس لیے کہ ہر نبی کی صفت ہے انی لکم ناصح امین, کہ میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اس لیے خیر خواہی کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا اور ہر آدمی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ معاملہ کرنا. تو امانت داری کس کو کہتے ہیں؟ امانت داری میرے دوستو یہ ہے, یہ ایک مشورہ ہے. مشورے میں 10 آدمی ہیں, 5 تقاضے ہیں. اب 10 آدمیوں میں سے ان تقاضوں کے اہل کو صلاحیت کو سامنے رکھ کر چننا, یہ امانت داری ہے. اس بنیاد پر نہیں کہ میری پارٹی کا ہے, میرا ہم خیال ہے, اس لیے نہیں کہ میری برادری کا ہے, اس لیے نہیں کہ میری قوم کا ہے. ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے, نہ قوم ہے, نہ علاقہ ہے, نہ زبان ہے اور نہ رنگ روپ ہے. ہمارا تو ایک کام ہے اور اس کام کی مصلحت سارے مصلحتوں پر مقدم ہے. کام کے مفادات ہیں, سارے مفادات پر مقدم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کام کا مفاد سارے مفادات پر مقدم ہے. اسرے بدر میں جب غیروں نے مبارزت کے لیے دعوت دیا ہے تو جو 3 صحابہ کو آپ نے بھیجا ہے وہ تینوں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں جن کو آپ نے مبارزت کے لیے بھیجا ہے, کہ کام کا مفاد سارے مفادات پر مقدم ہے. غزوہ خندق میں عمر ابن ود نے جب مبارزت کی دعوت دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا اود ہے, تو فرمایا ولا اود, فرمایا اود میں جاؤں گا. تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا کر یہ بات کو بتلایا ہے کہ کام کے مفادات سارے مفادات پر مقدم ہیں. آپ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو, عبداللہ ابن رواحہ کو اور حضرت زید کو, زید ابن حارثہ کو, یہ تینوں قریبوں کو اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے اور باہر کر اس بات کو بتلایا ہے کہ کام کے مفادات سارے مفادات پر مقدم ہیں. اس لیے میرے دوستو اہل کو تلاش کر کے کام کو لیے استعمال کرنا, اس لیے کہ جب کام نااہلوں کے حوالے ہو جائے گا تو کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے ہمارے کام میں تعصب بھی نہیں ہے اور تحزب بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں عصبیت نہیں ہے اور ہمارے یہاں پارٹی بندی نہیں ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ مولانا آپ کا کام تو بہت بڑا کام ہے, لیکن مجھے آپ کے کام پر 2 خطرے ہیں. اللہ اس کام کو ان دونوں خطروں سے محفوظ رکھے. فرمایا ایک خطرہ تعصب اور تحزب کا ہے کہ کہیں عصبیت نہ پیدا ہو جائے. ان میں مختلف علاقوں سے آتے ہیں, مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں, مختلف رنگ و روپ کے لوگ آتے ہیں, کبھی ان کی عصبیت کی رگ جاگ نہ جائے اور کبھی ان کے اندر میں تعصب اور پارٹی بندی نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے خیال ہے اور ہماری فکر کا آدمی ہے. ہمارا کوئی خیال نہیں, ہماری کوئی فکر نہیں, ہمارا کام ہے اور کام کا مفاد سارے مفادات پر مکمل ہے. ہم اللہ پر جمع ہو سکتے ہیں اور امت کو اللہ پر جمع کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جمع ہونے کی کوئی بنیاد نہیں. یاد رکھیں, جب اللہ کے علاوہ کوئی بنیاد کام میں آئے گی تو کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو تعصب سے بچنا اور تحزب سے بچنا اور غلو سے بچنا اور غرور سے بچنا. غلو کی اجازت نہیں ہے. غلو کہتے ہیں کام کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا. دین کے جس کام کا جو مقام شریعت نے طے کیا ہے اور شارع علیہ السلام نے طے کیا ہے اس کام کو اس جگہ پر رکھنا یہ کام ہے. اس کو اس کے کام سے آگے بڑھانا یا گھٹانا یہ غلو ہے, اور غلو کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہے. اور غرور کی بھی اجازت نہیں ہے کہ زیادہ ہو گئے کام کرنے والے تو اب ہمارے اندر غرور آ جائے کہ ہم کسی کو گھاسی نہ ڈالیں. فرمایا غرور کی بھی اجازت نہیں ہے, غلو کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ 2 بنیادیں فرمایا کام میں آئے گی تو کام ضائع ہو جائے گا. اللہ ہماری اور کام کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو ہر نبی کے کام کا مزاج ہے خیر خواہی. خیر خواہی کو سامنے رکھنا کہ میرے ساتھی کی خیر خواہی کس میں ہے, اس کو سامنے رکھنا. امانت داری کو سامنے رکھنا. ہر نبی امت کی جان مال کو کام کے مفاد پر استعمال کراتے ہیں کہ جس سے ان کی آخرت بنے اور انسانیت کی آخرت بنے, کہ اپنے اپنے مفاد پر کسی کی جان مال نہیں لگاتے. کوئی نبی کا کسی سے مطالبہ نہیں ہے, نہ اقتدار کا مطالبہ ہے اور نہ مال کا مطالبہ ہے. اس لیے خیر خواہی یہ نبوت کا مزاج ہے. امانت داری خیر خواہی کا مزاج ہے. نرمی یہ نبوت کا مزاج ہے. درگزر کرنا یہ نبوت کا مزاج ہے. استغفار کرنا یہ نبوت کا مزاج ہے.
مشورہ کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، امانت داری کے ساتھ کرنا، تعصب اور تہذب سے بچتے ہوئے کرنا، یہ نبوت کا مزاج ہے، اور ہر ایک کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا یہ نبوت کا مزاج ہے۔ جب اس مزاج کے ساتھ صحیح محنت اپنی منزل طے کر لیتی ہے تو اللہ کی تائید ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہاں محنت کی ایک مقدار مطلوب ہے، محنت کا طریقہ بھی مطلوب ہے اور محنت کی مقدار بھی مطلوب ہے۔ محنت صحیح بھی ہونی چاہیے اور پوری ہونی چاہیے۔ محنت صحیح ہو گئی، پوری ہو گئی تو کام ہو گیا، نتیجہ بھلے کچھ بھی نکلے، تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے، نتیجے کا کوئی مسئلہ نہیں، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سالہ دعوت کے نتیجے میں یا 950 سالہ دعوت اور محنت کے نتیجے میں 80-82 لوگ بنے، لیکن ان کی محنت کامیاب ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہاں نتیجے کی پوچھ نہیں ہوگی، اللہ کی یہاں کام کی پوچھ ہوگی۔ کوئی نبی قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ساتھ 1-2 آدمی ہوں گے، لیکن اللہ ان کا وہ اکرام کریں گے جو اکرام اس نبی کا کریں گے کہ جس نبی کی محنت پہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ کی یہاں طرف سے ہمارے ذمے جو ہے وہ محنت کا صحیح رخ ہے، بس کہ محنت کا صحیح رخ اختیار کیا جائے اور محنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بس کی طاقت لگائی جائے۔ بس کی طاقت لگانے کا مکلف ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ جو پیدل چل سکتا ہے پیدل چلے، جو 100 لگا سکتا ہے 100 لگائے، جو 1000 لگا سکتا ہے 1000 لگائے، جو لاکھ لگا سکتا ہے لاکھ لگائے، جو پورا لگا سکتا ہے پورا لگائے۔ صدیق اکبر تک کی راہ کھلی ہوئی ہے، جو جتنا کر سکتا ہے کرے، لیکن اپنے بس کا جب کر دیں گے تو اللہ کی یہاں اس کی قدر ہے۔ غزوہ تبوک میں 600 من کھجوریں دی گئی اور ایک عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ایک غیر مسلم کے باغ کو پانی دے کر کے چند کھجوریں لے کر آئے، تھوڑی گھر میں دیا، تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ منافقین نے دیکھ کر کہنا شروع کیا کہ خود ہی کھا لیتا، اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی، اور کسی نے زیادہ کیا تو کہا دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ منافقین کا یہی شیوا ہوتا ہے، اور جو کام کرے وہ منافقی ہوتا ہے ایسا، ورنہ کبھی مخلص ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تاند و تشریح تیری میری کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑی کی بھی قدر ہے، زیادہ کی بھی قدر ہے، جو قربانی زیادہ دے وہ بھی قابل قدر ہے اور جو کم دے وہ بھی قابل قدر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کھجوریں لے کر کے آپ نے فرمایا اس پورے ڈھیر پر ڈال دو، اللہ اس کی برکت سے سب کو قبول کر دے گی۔ جس نے اپنے بس کی ہے وہ لگا دینا۔ اس لیے میرے دوستو، جب محنت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حق کی مدد کا اور حق والوں کی مدد کا اور باطل والوں کی سرکوبی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں تو اپنی مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کے لشکر ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، کہ سارے اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کسی کی تائید کریں گے تو کیسے کریں گے، اور اللہ کسی کی پکڑ کریں گے تو کس کی پکڑ کریں گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی اور ان کی تمام طاقتوں کے مالکوں کی اور پوری دنیا کی ساری مادیت کی اللہ تعالیٰ نے پول یہ کہہ کر کھولا ہے کہ پوری دنیا کی ساری جتنی مادیت ہے اللہ کی نگاہ میں یہ فرمایا کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو ہم کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتے۔ پوری دنیا کی مادیت جس شکل میں بھی ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت اور ان کے تمام تر وسائل اور ان کی طاقتوں کا پول اس طریقے سے کھولا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا دوست بنایا، اپنا مشکل کشا سمجھا، اپنا حاجت روا سمجھا، اپنے مسائل کے حل ہونے کا یقین ان اسباب اور وسائل کے ساتھ جوڑا۔ اللہ فرماتے ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری انسانیت اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان کی حیثیت ہماری نگاہ میں مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پوری دنیا مل کر اللہ کا تو کیا مقابلہ کرے، پوری دنیا مل کر اللہ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہوا کا ایک جھونکا چھوڑ دے تو پوری دنیا مل کر اس ہوا کے جھونکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری قوم عاد جو کہہ رہی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، پوری قوم مل کر
اس ہوا کے جھونکے کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین پر ایسا لٹا دیا جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوتے۔ یہ ساری ترقیات کے باوجود ایک ہوا کے جھونکا کا مقابلہ ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی۔ اللہ پانی کا ایک ریلا چھوڑ دے تو پوری دنیا مل کر اس ریلے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ آپ یقین مانو، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو سرکش بنا دے، ہمارے شہر میں ایک مرتبہ 6 گھنٹے کی بارش ہوئی، 2 بجے سے لے کر شام کو 8 بجے تک اتنی زبردست بارش ہوئی کہ اس بارش کے نتیجے میں پورا شہر پانی میں ڈوب گیا، الیکٹرک کا نظام ختم ہو گیا، بسوں کا نظام ختم ہو گیا، ٹیلی فون کا نظام ختم ہو گیا، موبائل کا نظام ختم ہو گیا، سڑکوں کا ٹرینوں کا نظام ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ 6 گھنٹے کی بارش تمہاری ساری ترقیات کو ختم کر سکتی ہے، اس لیے کہ تم کمزور ہو اور تمہارے سارے نقشے دنیا کے جو ہیں وہ سارے کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو کمزور ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، اور آپ جانتے ہیں جالوں کو توڑنے کے لیے لمبی چوڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک جھاڑو کا پھرا دینا سارے مکڑوں کے جالوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ آگ کا ایک لاوا نکال دے تو پوری دنیا مل کر کے اس آگ کے لاوے کو بجھا نہیں سکتے، اور اللہ زمین کو ہلا دے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا قبرستان بن جائے، کوئی اپنے آپ کو ان زلزلوں سے بچا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک دین دیا ہے اور ایک دین کی محنت دیا ہے، اور اس کا ایک کام اور اس کا ایک نہج دیا ہے اور اس کا ایک مزاج دیا ہے۔ جب کام اپنی صحیح شکل میں اپنی محنت کو پورا کر دے گا تو اللہ اپنی تائید ہمارے ساتھ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی تائید سے دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیں گے۔ میرے دوستو، ساری انسانیت اس تباہی کی دہانے کی طرف جا رہی ہے، اور آج دیکھ لو پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت وہ ہے کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو ساری انسانیت چند سیکنڈ کے اندر میں جہنم میں چلی جائے، کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتی ہے۔ یہ پوری دنیا کی اکثریت کا حال ہے۔ 75% انسانیت دنیا میں وہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتی، آخرت کو نہیں جانتی، نبی کو نہیں جانتی۔ آج قیامت قائم ہو جائے تو ساری انسانیت مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے۔ 75% ایمان والوں کی آبادی وہ ہے کہ جو اکثریت وہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہو کر اور اپنے دین سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے۔ اس کام کے بارے میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس کام کا ایک مزاج ہے، اس کام کا ایک نہج ہے، اس کام کی ایک ترتیب ہے، اس کام کی ایک نیت ہے، اس کام کی ایک منزل ہے۔ اس سب کو سامنے رکھ کر صحیح سے صحیح کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے اپنے آپ کو چلانا ہے، تاکہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ ہم کو بھی بنا دے اور اللہ عالم کو بھی بنا دے کہ بھائی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں، سب سے پہلے تو ہم پچھلی زندگی پر اللہ سے معافی مانگے کہ آج تک کام کے تعلق سے، کام کے نہج کے تعلق سے، کام کے مزاج کے تعلق سے، کام کی روح کے تعلق سے جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ کام کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے ساتھ اللہ ہمارے لیے کرنا آسان فرما دے۔ اس کا پکا ارادہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، پچھلے پر اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر معافی مانگ لے، ایک آدمی کے گناہ آسمانوں کو چھو جائیں، ریت کے ذرات سے بڑھ جائیں، اور اللہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ سے، تو اللہ معاف فرما دیں گے اور فرمائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اتنے بڑے گنہگار کو میں کیسے معاف کروں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے بارے میں طے کرے کہ ہمیں کام کو صحیح کرنا ہے اور پورا کرنا ہے۔ کہ بھائی کیسے کرنا ہے؟ کام کو صحیح کرنا ہے، پورا کرنا ہے، رسم سے بچانا ہے، رواج سے بچانا ہے، اپنی منمانی سے بچانا ہے، اور کام کو اپنی بنیادوں پر لانے کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگ کر تدریجی طور پر اپنے آپ کو اس میں آگے بڑھانا ہے کہ بھائی تیار ہے پورا مجمع۔ اس کے لیے ہمت کر کے جو تقاضے آپ کے پاس میں رکھے جائیں ان تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔